بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری عدالت آج کل سو موٹو بہت سارے ایکشن لے رہی ہے، لیکن آج ہم کچھ بات بے زبانوں کی کرتے ہیں۔ کاش عدالت عظمیٰ جو ہے بے زبانوں کی بھی سن لے۔ دنیا میں پہلا چڑیا گھر جو ہے کب اور کہاں کھلا، اس بارے میں حتمی طور پر تو کچھ طے نہیں، البتہ مصر اور میسوپوٹامیہ میں کچھ آثار اور تحریریں ایسی دریافت ضرور ہوئی ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ 2500 قبل مسیح میں کچھ بادشاہوں اور امراء کو شوق تھا کہ وہ بھانت بھانت کے چرند پرند جمع کریں۔ ایک پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تو کم و بیش سب ہی جانتے ہیں کہ انہیں تمام پرندوں کی زبان بھی آتی تھی اور جنگلی حیات ان کی بتی تھی۔ اسی طرح کئی اولیاء کرام کے خیالی پوسٹرز بھی ہمارے بچپن میں فروخت ہوتے تھے، اور ان میں کوئی بزرگ اپنا عصا لے کے شیر پہ سوار ہے اور کوئی اپنے مریدوں میں کامہ والی سرکار کے طور پر مشہور ہے، مگر ان اولیاء اللہ کو کبھی جانور قید کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ رومن شہنشاہ کو اپنی رعایا کو ذہنی طور پر مصروف رکھنے کے دو طریقے معلوم ہوتے تھے: بیرونی فتوحات کے ذریعے اہل روم پر دھاک بٹھانا، اور پھر جشن فتح سمیت طرح طرح کے بہانوں سے رومن سرکس منعقد کروانا۔ ان میں انسانوں اور جانوروں کے درمیان کسی ایک کے خاتمے تک خونی مقابلوں کا ہفتوں پر پھیلا ٹورنامنٹ جاری رہتا، مفت روٹی، شراب اور نظارے کے لیے خونی دنگل۔ اس موقع پر خزانے کے منہ کھل جاتے اور مقبوضہ دنیا سے طرح طرح کے جانور اس خونی سرکس میں جھونکنے کے لیے مسلسل جمع کیے جاتے۔ جو بادشاہ اس طرح کے میلے جتنے زیادہ منعقد کرواتا اتنی ہی اس کی جے جے کار ہوتی۔ امراء اور متمول رومن سینٹرز کے نجی چڑیا گھر بھی تھے، جس کے پاس جتنے نایاب پرندے اور چرند درندے ہوتے اس کا سماجی رتبہ اتنا ہی بلند ہوتا۔ جانور ایک دوسرے کو بطور تحفہ دینے کا بھی رواج تھا۔ اس زمانے میں جانوروں کے باڑے کو مینیجری کہا جاتا تھا۔ اس کے انتظام و انصراف کو دیکھ کر اور اس کی دیکھ بھال کے لیے مینیجرز مقرر ہوتے تھے، اور اچھے مینیجرز کی اشرافیہ میں بہت توقیر ہوتی تھی۔ میکسیکو کے اوسٹیک بادشاہ بھی چرند پرند کا شوق رکھتے تھے۔ جب 16ویں صدی میں ہسپانویوں اور پرتگیزیوں نے اوسٹیک امپائر پر یلغار کی تو جانور یا تو لوٹ لیے گئے یا ہلاک کر دیے گئے۔ ابتدائی مسلمان بادشاہوں میں جانوروں کو جمع کرنے کی بابت بہت کم تذکرہ ملتا ہے، البتہ عثمانی دور میں اس جانب کچھ توجہ دی گئی تاکہ یورپی بادشاہتوں کے مقابلے میں مسلم شان و شوکت کا اظہار ہو سکے۔ کہا جاتا ہے کہ عوام الناس کے لیے پہلا جدید چڑیا گھر 1793 میں پیرس میں کھلا۔ برطانیہ میں زولوجیکل سوسائٹی لندن کے تحت 2828 میں ریجنٹس پارک میں سائنسی تحقیق کے نام پر پہلا زولوجیکل گارڈن، اس کا مختلف مخفف ہے، کھلا۔ 1847 میں سے عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ امریکہ میں پہلا زو 1874 میں فلاڈیلفیا میں کھلا۔ 19ویں صدی میں چونکہ یورپی سلطنتوں نے عالمگیر سے یہ تاثر کر لی تھی، لہٰذا کروفر کے اظہار کے لیے بڑے بڑے رقبوں پر چڑیا گھر کھولے گئے اور انہیں نایاب پرندوں، چرندوں اور درندوں سے بھر دیا گیا۔ توجہ یہ پیش کی گئی کہ چڑیا گھر محض تفریح کا مرکز نہیں ہوں گے، بلکہ عوام میں جانوروں سے متعلق عمومی آگاہی، حیاتیاتی حیات اور تحقیق اور معدومیت کے خطرے سے دوچار جنگلی حیات کے تحفظ کا مرکز بھی ہوں گے۔ جیسے جیسے زمانی شعور بڑھتا گیا، ویسے ویسے جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے سفاری پارکس، گیم ریزرو اور نسلی خطرات سے دوچار حیات کے تحفظ کے بین الاقوامی کنونشنز بھی اپنائے جانے لگے۔ یہ تصور بھی جڑ پکڑنے لگا کہ آج کے دور میں جانوروں سے متعلق عمومی آگاہی یا سائنسی تحقیق یا تفریح کے لیے روایتی چڑیا گھروں کی ضرورت نہیں، اور جس طرح انسانوں کا بنیادی حق ہے وہ اپنے فطری ماحول میں زندگی بسر کر سکیں، وہی حق جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ کسی بھی جواز کے تحت جانوروں اور پرندوں کو قید رکھنا، خلاف فطرت ماحول میں رکھنا یا ان کی جبلت کے برخلاف منافع خوری یا تماش گیری کے لیے استعمال کرنا ایک ظالمانہ اور غیر مہذب فعل ہے۔ متعدد جائزوں نے ثابت ہو چکا ہے کہ چڑیا گھر محض تفریح کا ذریعہ رہ گئے ہیں۔ مثلاً گزشتہ برس 3 کروڑ لوگوں نے برطانوی چڑیا گھروں کا رخ کیا۔ ان میں سے صرف 5% کا کہنا تھا کہ وہ یہاں جانوروں کے بارے میں یا اپنے بچوں کی علمی پیاس بجھانے آئے ہیں۔ 95% محض تفریح اور وقت گزاری کے لیے آئے تھے۔ بچے آج کل جانوروں کے بارے میں
جتنا وائلڈ لائف کے ٹی وی سیریلز یا انٹرنیٹ پر مواد دستاویزی فلموں سے سیکھ سکتے ہیں، اتنا چڑیا گھر کی ایک آدھ سیر سے ہرگز نہیں سیکھ سکتے۔ رہی یہ بات کہ چڑیا گھر معدومیت کے خطرے سے دوچار جنگلی حیات کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، تو فی زمانہ اس دلیل میں بھی وزن نہیں رہا، کیونکہ اگر آپ کسی معدوم ہوتے جانور کو بھی اپنے فطری ماحول سے اٹھا کر چڑیا گھر کے نامانوس ماحول تک محدود کر دیں گے تو ذہنی دباؤ اور جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کے خطرے کے پیش نظر اس کی طبی زندگی طویل ہونے کی بجائے جلد موت کا خطرہ دو گنا ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چڑیا گھر میں صرف 5% جانور اور پرندے ایسے ہوتے ہیں جنہیں کسی نہ کسی خطرے سے دوچار خانے میں رکھا جا سکتا ہے۔ 95% جانور ان کی زندگی فی الحال جنگل میں خطرے میں نہیں، انہیں کیوں چڑیا گھروں میں قید رکھا گیا ہے؟ مثلاً 1980 کے عشرے میں کانگو میں پائے جانے والے پہاڑی گوریلوں کی تعداد کم ہوتے ہوتے محض 250 تک رہ گئی۔ انہیں ان کے فطری ماحول سے محروم کیے بغیر ان کی دیکھ بھال اور افزائش کے لیے سخت قانون سازی کی گئی، اور ماہرین حیوانیات کی کوششوں سے اب ان پہاڑی گوریلوں کی تعداد 1000 سے اوپر ہو گئی ہے۔ نائجیرین کیمرون چیمپینزی نسل کو نائجیریا کے گشکاکو بتی نیشنل پارک میں منتقل کر کے محفوظ ماحول فراہم کیا گیا۔ یوں پچھلے 20 برس میں ان کی تعداد خطرے کے نشان سے اوپر آ گئی ہے۔ 1972 تک عربیون نسل بارہ سنگا لگ بھگ معدوم ہو چکا تھا۔ عمان سے 2 جوڑوں کو کیلیفورنیا کے سان ڈیاگو نیشنل پارک میں منتقل کیا گیا۔ آج جزیرہ نما عرب میں ان کی تعداد 1000 سے اوپر ہو چکی ہے۔ یہ سب سان ڈیاگو منتقل کر کیے جانے والے 2 آخری جوڑوں کے پوتے پڑپوتے پر نواسے ہیں۔ اسی طرح کیلیفورنیا کے عقابی صفت کونڈور کو بھی سان ڈیگو نیشنل پارک میں محفوظ ماحول فراہم کر کے معدومی سے بچا لیا گیا۔ پاکستان میں 51 ہاتھی کا قصہ بالکل تازہ ہے، جسے اسلام آباد زو کے اذیت ناک ماحول سے نومبر 2020 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر کمبوڈیا میں ہاتھیوں کی وسیع اور عریض پناہ گاہ میں منتقل کیا گیا۔ تب سے 51 دیگر ہاتھیوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے، مگر کراچی زو میں قید نور جہاں اور مدھو بالا شاید اتنی خوش قسمت نہ ہو اور وہ یہیں سیمنٹ کے تپتے فرش پر لوہے کے جنگلے سے اپنا جسم رگڑ رگڑ کر ایک روز مر جائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جانوروں کی ذبح حالی دیکھتے ہوئے اسلام آباد زو بند کرنے کا بھی حکم دیا تھا، مگر زو ایک دن کے لیے بند نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ نے جو سیاسی اور انسانی مسائل پر از خود نوٹس لینے میں کبھی دیر نہیں کرتی، کاش کسی دن تمام چڑیا گھر بند کر کے ان کے جانوروں کو انہی کے فطری ماحول میں چھوڑنے کا از خود حکم دے کر ہزاروں بے زبانوں کی بھی دعائیں۔